سورہ الانبیاء تعارف۔ ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، یہ عظیم الشان سورت جو سورہ الانبیاء ہے یہ مکیہ ہے۔ نبوت محمدی کے اعلان کے 7ویں یا 8ویں سال یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں کئی انبیاء کرام کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ الانبیاء ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں 112 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں، 1186 کلمات ہیں، 4890 حروف ہیں۔ اس سورت کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ کفار مکہ کی یہ شدید غلط فہمی یہ تھی، ایک طرف تو وہ انبیاء کی گستاخی اور بے ادبی کرتے تھے، ان کی فضیلت کا انکار، دوسری طرف عجیب ہٹ درمی ان کی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کوئی بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ بشر کیسے رسول ہو گیا؟ بیک وقت ایک طرف تو گستاخی اور بے ادبی کر کے ان کے فضائل اور کمالات کا بھی انکار کرنا، جو کمال ان کو نظر آ رہے ہیں ان کا بھی انکار، اور دوسری طرف یہ بھی انکار کرنا کہ ایک بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ تو کفار مکہ کی اس غلط فہمی کو بھی دور کیا گیا، اور دنیا بھر کے کافروں کی اصلاح کے لیے یہ بات بتائی گئی کہ اللہ پاک کی یہ قدرت ہے اور یہ شان ہے کہ جس قوم میں یا جس قسم کی مخلوق میں جو ہدایت وہ دینا چاہتا ہے اسی کے اندر، اسی قوم کے اندر یا اسی مخلوق میں اسی جیسوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ تو اگر زمین کے اندر انسان بس رہے ہیں تو انسانوں کے اندر جب اللہ نے اپنی ہدایات دینی ہے تو کسی انسان کے ذریعے ہی دینی ہے، تاکہ اس انسان کے ذریعے وہ ہدایات کو پا سکیں اور وہ انسان اللہ کی ہدایات پہ عمل کر کے اپنا نمونہ ان کو دے سکے، اور اس کو دیکھتے ہوئے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، وہ سارے لوگ جو دیکھنے والے ہیں۔ اس لیے ان کی اس غلط فہمی کو دور کر کے بتایا گیا کہ اللہ پاک مردوں کو، بشریت میں مردوں کو اللہ پاک اپنا رسول بناتا ہے، اور اس نے مرد ہی رسول بنائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اور دراصل کافروں نے ایسا کیوں کہا کہ وہ کوئی بشر رسول ہو ہی نہیں سکتا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کافروں کی نظر میں بشریت کے جو عوارض ہیں، بشریت کی جو کمزوریاں ہیں اور بشریت کے جو عیوب اور نقائص ہیں وہ سامنے تھے۔ اتنے نقائص اور اتنے عیوب اور اتنی کمزوریاں جو تخلیقی طور پر بشریت کے اندر موجود ہیں، وہ کمزوریاں اور وہ تخلیقی طور پر ایسی بشری عوارض اور بشریت کے جو حدود و قیود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی شخص کیسے پھر وہ اللہ کا مقرب کیسے ہو گیا، وہ اللہ کا رسول کیسے ہو گیا؟ وہ اپنے سامنے بشریت کی کمزوریاں رکھتے ہیں، اور وہ اپنے سامنے قدرت کا وہ کمال نہیں رکھتے کہ اللہ پاک اتنی کمزوریوں کے باوجود بھی، یہ تو عام انسانوں کی کمزوریاں ہیں اور عام انسانوں کے اندر یہ کمزوریاں ہوتی ہیں، مگر اللہ پاک جس انسان کو رسالت کے لیے منتخب کر دیتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے، اسے ایسی کمزوریوں سے بچا لیتا ہے اور اسے بشریت کے اعلیٰ اوصاف سے متصف کر دیتا ہے۔ تو سارے انسان ایک جیسے تو نہیں ہوتے، تو کچھ انسان وہ بھی ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، جو اونچے سے اونچے ہیں، جو بالا سے بالا انسان ہیں۔ تو کائنات میں جتنے نفیس ترین کوئی لوگ ہو سکتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ نفیس ترین جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چن کر ان کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، جن کے اندر ہر اخلاق اچھا، ہر کام اچھا، ہر سیرت اچھی، صورت اچھی، بات اچھی،
اخلاق اچھا، گفتگو اچھی، گفتار اچھی، کردار اچھا، سیرت اچھی، جب یہ ساری چیزیں اعلیٰ معیار پر ہو جائیں، جس کی بشریت میں انتہا درجے کی اعلیٰ خصوصیات ہوں، اللہ پاک کی ذات ان ہستیوں کو منتخب فرماتی رہی ہے اور ان کو نبوت اور رسالت سے نوازا. تو کافروں نے اعلیٰ خصوصیات بشریت کو اپنے ذہن میں نہ رکھا، ادنا جو نقائص بشریت ہیں وہ سامنے رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا انبیاء کی بشریت کا انکار کر دیا. تو یہ بھی جو ہے نا، یعنی بشریت کے ہوتے ہوئے وہ کیسے نبوت کی فضیلت سے سرفراز ہو گئے. تو یہ بے تکی منطق جو کافروں نے کہی، اس کا جواب بھی سورہ الانبیاء میں دیا گیا. اور پھر کفار کے عجب اعتراضات ہوتے تھے، عجیب قسم کی ان کے اعتراضات ہوتے تھے کہ وہ یہ انبیاء جو ہے نا فرشتے کیوں نہیں ہیں، انبیاء کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے، ان کے ساتھ خزانے کیوں نہیں اترے، اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. اللہ پاک نے ان کے بھی سارے اعتراضات کا جواب دیا اور یہ فرمایا کہ یہ دنیا ایک کھیل ہے اور آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. اس دنیا کی زندگی پہ مست نہ ہو، ایک نہ ایک دن ہمیں یہ زندگی چھوڑ کر جانا ہے. پھر جب سورہ انبیاء کا اختتام ہوتا ہے تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی باتیں کرتے ہوئے بتایا کہ لوگوں، جو تمہارے درمیان نبی میں نے بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ نبی تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو بات ختم جب کی قرآن مجید کی اس سورہ الانبیاء کا آخر جب آتا ہے تو پھر اس میں اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ ساری کائنات میں جو رحمت ہے اور سارے جہانوں میں جو رحمت ہے، وہ رحمت میرے حبیب محمد مصطفیٰ آپ کا وجود اقدس ہے اور آپ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے. سورہ الانبیاء رکوع نمبر 1 تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. سورہ الانبیاء رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان. لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں. جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے. ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی کہ یہ کون ہے، ایک تمہیں جیسے آدمی تو ہیں، کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر. نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو اور وہی ہے سنتا جانتا. بلکہ بولے پریشان خوابیں ہیں، بلکہ ان کی گھڑت یعنی گھڑی ہوئی چیز ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں. تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے. ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟
اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے، تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں، پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو انہیں نجات دی اور جن کو چاہی، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ سورہ الانبیاء رکوع نمبر 1 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس سورہ انبیاء کے آغاز میں، ابتدا میں ہی اللہ کریم نے ان لوگوں کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا یہ انکار کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، حساب آنے والا ہے، تمہیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا، اپنے رب کی بارگاہ میں تم حاضر کیے جاؤ گے، تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کا وہ حساب لے گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ دعوت دی تو وہ غفلت میں، کیونکہ ان کے سامنے دنیا ہی دنیا تھی، دنیا کی ترقی، دنیا کا مال و دولت، دنیا کا سب کچھ، تو جب دل میں کفر بھی ہو اور سامنے دنیا کی رونق بھی لگی ہوئی ہو تو کون اس طرف متوجہ ہوگا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں، جس پر اللہ کرم کر دے، جسے نبی سے نسبت ہو جائے، جس پر اللہ کریم کا احسان ہو جائے، دنیا کی بھری ہوئی رنگینی کو دیکھ کر بھی اس پہ وہ عاشق نہیں ہوتا، اس سے متاثر نہیں ہوتا، اس دنیا کی کوئی رنگینی اسے متاثر نہیں کر سکتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ اسے ختم بھی کر سکتا ہے۔ اس کا سچا وعدہ یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا وہ اس دنیا سے متاثر نہیں ہوتا اور وہ آخرت کی زندگی پر یقین رکھتا ہے۔ اور جب ناظرین ناظرات، جب کسی شخص کے دل میں، جب کسی مرد کے دل میں، جب کسی عورت کے دل میں یہ خیال پکا پیدا ہو جائے کہ جو کچھ ہے آخرت کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل کود ہے، تو لاہیتن قلوبہم، یہ جو دل ہیں یہ دنیا کے کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے۔ تو جس شخص کے دل میں آخرت پر یقین اور اعتماد پیدا ہو جائے، اس دنیا کی زندگی سے اسے پکا یقین ہو جائے کہ یہاں تو میں نے چند دن کے لیے رہنا ہے، کچھ سال ہیں، بس پھر یہاں سے چلا جاؤں گا، تو اس کے اندر ایک بات پیدا ہو جاتی ہے، ایک خصوصیت آ جاتی ہے، وہ یہ کہ اس دنیا کی خوشی پر اتراتا نہیں، اس دنیا کے غم سے گھبراتا نہیں، اس دنیا کی خوشی پہ وہ عورت اتراتی نہیں، اس دنیا کے غم سے وہ گھبراتی نہیں۔ دنیا والے اسے ستاتے ہیں، دنیا والے اپنے بیگانے اس کو ستاتے ہیں، تو دنیا والوں کے ستانے پر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، یہ تو لگا آیا ہے، اور اس لیے اس کی زندگی میں اگر تنگ دن آ بھی گئے، پریشانی آ بھی گئی، تو وہ اپنی ہر پریشانی کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہو کر اس پریشانی کو دور کرتا ہے اور دور کرتی ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ چند دن ہیں، انشاءاللہ العزیز جب میرا یقین میرے رب پر ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ کر جاؤں گا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ کر جاؤں گی۔ جب وہ مرد اور عورت یہ تصور کرتے ہیں تو پھر ان کے اندر دو خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں، ایک یہ کہ وہ صبر والے بھی ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ اجر والے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس مبارک ذکر کے بعد فرمایا الذین ظلموا اسروا النجوى الذین ظلموا، وہ لوگ جو مکہ کے کافر ہیں، انہوں نے مشورہ کیا اور ظلم کیا، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح ایک آدمی ہے۔ استغفر اللہ، نبی کی عظمت، نبی کی شان، ان کے مقام کو نہ دیکھا کہ اس بھرے ہوئے مکے میں ہم خوبصورت خوبصورت لوگ اور دولت مند لوگ اور پیسے والے لوگ بھی ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سے تو بات کی نہیں ہے، ہمیں اس قابل بھی نہ جانا
اس رب کریم نے اس بھری ہوئی کائنات کے اندر جسے اس قابل جانا کہ وہ میرا رسول ہو، اس سے رب نے بات کی تو اب وہ تو ساری کائنات سے ممتاز ہو گیا، وہ تو عزت والا ہو گیا. اب اس کے بدن اقدس سے لگنے والے جو نالین ہیں وہ بھی ہمارے سروں کے تاج بن جانے چاہیے. یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کے وجود اقدس کی ایک ایک چیز برکت والی، اس کے جسم اقدس کا لباس برکت والا، اس کے وہ تو جہاں قدم رکھے اس کا قدم وہ جگہ برکت والی ہو جائے، اس کا قدم نوری، اس کا قدم برکت والا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تعظیم کرتے، عزت کرتے، مگر عزت کرنے کے بجائے کہا یہ تو ہماری طرح ہی ہے. استغفر اللہ العظیم. انہوں نے جب یہ بات کی تو کیوں بات کی؟ اپنے بشری عوارض، اپنے بشری نقائص، سمجھے کہ ایسے ہی نقائص شاید نبی پاک کی بھی بشریت میں ہو. توبہ استغفار. کہاں تیری بشریت ہے انسان اور اے کافروں، اور کہاں وہ بشریت جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت یا نبی کی جو بشریت ہوتی ہے اس کی تو شان ہی بڑی بلند ہوتی ہے، اس کا تو مقام ہی بڑا بلند ہوتا ہے. ارے بابا، بشریت کے ساتھ کیا چیزیں وابستہ ہوتی ہیں. تو اور میں کسی ہانڈی کے اندر تھوک دیں تو ہمارے گھر والے اس ہانڈی کو کھائیں گے نہیں کہ اس میں تھوک پڑ گیا. ہمارے تھوک میں جراثیم ہے، لیکن اللہ کا محبوب جس ہانڈی کے اندر اپنا تھوک مبارک ڈال دے، اس لعاب دہن کی برکت سے وہ 3 یا 4 آدمیوں کے لیے پکی ہوئی ہانڈی ہے، اس کے اندر سے 500 آدمی کھانا کھا گئے اور ہانڈی اپنی جگہ پر برقرار رہی. نبی کی تو یہ شان ہے، نبی کا تو یہ مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک، اللہ اللہ، ان کا لعاب دہن منہ کے اندر ہو تو خدا کا نور ہوتا ہے، اور وہ منہ سے باہر آ جائے تو بیماریوں کی شفا ہو جاتا ہے، کھانوں کے لیے برکت ہو جایا کرتا ہے. تو نبی کی بشریت تو بڑی عظیم بشریت ہے. ہم کسی برتن کے اندر انگلیاں ڈال دیں تو وہ برتن ہماری انگلیاں لگنے کی وجہ سے اس برتن کا پانی مستعمل ہو جائے گا، اور مستعمل پانی سے پھر وضو نہیں کیا جاتا اور دوسرے کو وضو نہیں کروا سکتے. جس برتن کے اندر ہاتھ لگ جائے وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے. لیکن ایک غزوے کے درمیان ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ کرام کے پاس پانی تھا ہی نہیں، ایک پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ یہی پیالہ لے کے آ جاؤ. پیالہ لایا اور حضور علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیاں رکھ دیں. صحابی بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا انگلیوں کے اندر سے چشمے جاری ہو گئے، اور 1500 صحابہ کرام نے پانی پی بھی لیا، جانوروں نے بھی پانی پی لیا، وضو بھی کر لیا، نہا بھی لیا، اور کھانے بھی پکا لیے، اور پانی ختم ہی نہ ہوا، اور برتن بھی بھر لیے. اور حضور علیہ السلام نے دیکھا جب سب کے برتن بھر گئے، انگلیاں واپس اٹھا لی. جن کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوں وہ کوئی عام بشر ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ یہ سوچ کہ نبی عام بشر ہوتا ہے اور بشر رسول نہیں ہو سکتا. نہیں، نبی عام بشر بھی نہیں ہوتا، بشر رسول بھی ہوتا ہے، مگر جو بشر رسول ہوتا ہے وہ عام بشر نہیں ہوتا ہے، وہ خاص بشر ہوتا ہے، بشریت کے اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے. دونوں حدوں میں افراط و جو تفریط ہے اس کو قرآن نے حل فرمایا اور بتایا کہ نہ تو بشریت کا انکار ہے اور نہ بشریت ان کے رستے میں آڑ ہے. بشریت رسالت کے رستے میں آڑ بھی نہیں، بشریت کا انکار بھی نہیں، اور بشریت عیب بھی نہیں. رسول کے لیے، رسول ہونے کے لیے بشریت عیب نہیں. بشریت تو ذریعہ ہے، بشریت تو وسیلہ ہے، بشریت تو ضروری ہے، بشریت تو لازمی ہے. اللہ تعالیٰ حضور پاک کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن ہے اور ہمارے عقیدے ٹھیک کرتا ہے، یہ قرآن کا نور ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ بھی تو مرد ہی تھے. تو کافروں کو کہا گیا ارے اس نبی پر اعتراض کرتے، اس سے پہلے جو 1,24,000 انبیاء گزرے ان میں بھی تو کوئی فرشتہ نہیں تھا، ان میں بھی تو سب کو ہم نے مرد بنایا اور سب کے سب انسان اور رسول تھے، بشریت والے تھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں اگر نہیں پتا ہے تو تورات والوں سے پوچھ لو، انجیل والوں سے پوچھ لو، آسمانی صحائف والوں سے پوچھ لو. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ان کا بدن ایسا نہیں تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں. وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، وہ بشری سارے تقاضے پورے کرتے تھے اور وہ زمین پہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے تھے. نبی کے لیے
ہمیشہ رہنے کی بات یعنی زمین پہ ہمیشہ بسے رہیں، ایسا نہیں ہے. انہوں نے اپنے اپنے وقت پر اپنے کام مکمل کر کے موت کا پیالہ چکھنا ہے اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تشریف لے جانا ہے. ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. فانجیناہم ومن نشاء، ان کو جو ان کے ساتھ لگے اور ان انبیاء کو ہم نے نجات بخشی. واہلکنا المسرفین، اور جنہوں نے نبیوں کے بارے میں بے ادبی اور گستاخیاں کی ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہ باتیں ہم نے تمہارے پاس اتاری ہیں، تم سے پہلے بھی اتاری ہیں، اور ان باتوں کو سنو اور سمجھ حاصل کرو. اور یہ قرآن ہم نے اتارا کتاباً فیہ ذکرکم، تمہاری عزت اس قرآن کے ساتھ ہے، اس قرآن کے ساتھ لگ جاؤ، یہ تمہیں عزت عطا کرے گا. افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟